السلام علیکم ویئر، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو اس آیت کے اندر ایک تو الدین سے متعلق بات کی گئی ہے اور دوسری یہ بات کی گئی ہے کہ معاشرے کے اندر اختلاف کیسے پیدا ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں سمجھائی گئی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، یعنی الدین جو ہے یہ اسلام ہی ہے۔ یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں کہ الدین کیا ہوتا ہے۔ کفر کا نظام بھی الدین ہو سکتا ہے۔ قرآن نے بتایا لکم دینکم ولی دین۔ تو دین دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک دین تو وہ جو لوگ بناتے ہیں، وہ تو پھر مذہب ہوتا ہے۔ ایک دین وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ انسانوں کو خود اس کے اصول اور قوانین اور ضابطے اپنی کتاب کے اندر دیتا ہے۔ انسانوں نے اپنے زمانے کے حالات واقعات کے مطابق اس دین کو ریاست کی سطح کے اوپر نافذ کرنا ہوتا ہے۔ تو دین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ضابطہ حیات، جس کے اصول اور ضابطے اور قوانین اللہ نے اپنی کتاب کے اندر دیے ہیں۔ یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں کہ دین سے متعلق جو اصول اور ضابطے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب کے اندر ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن سے باہر کسی بھی مذہب کی کتاب کے اندر نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے کسی دین کو اپنے مذہبی پیشواؤں کے قوانین کے مطابق بنائیں گے، نافذ کریں گے، تو وہ الدین ایکچولی وہ مذہب ہوگا، ریلیجن ہوگا، اور وہ انسانوں کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ یہ چیز، یہ پوائنٹ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے یہاں پر جو الدین ہے وہ تو عند اللہ ہے، جو اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ کیا ہے؟ الاسلام۔ الدین کیا ہے؟ الاسلام۔ اور اس کے ضابطے کیا ہیں؟ جو قرآن کے اندر ہے، قرآن سے باہر نہیں ہے۔ وہ مذہب کی کتنی ہی مقدس بڑی مقدس کتاب کیوں نہ ہو، اس کے اندر انسانوں کے اپنے کوئی فقہی چیزیں ہوں گی، ان کے کوئی مذہبی قوانین ہوں گے، لیکن الدین کے اصول اور ضابطے صرف کتاب اللہ کے اندر ہے، قرآن کے اندر ہے۔ اور الاسلام کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا، یعنی یہ نہیں کہ اسلحہ پکڑا ہوا ہے، سرنڈر کر دینا، اپنا سر جھکا دینا، یہ ہوتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو بھی انسانی عقائد ہیں، انسانوں کے مذہبی قوانین ہیں، ان کو چھوڑ کر اپنے دماغ کو ان سے بالکل پاک کر کے صرف اللہ کے قوانین کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا کہ جو قوانین خدا نے، اللہ نے اپنی کتاب کے اندر دیے ہیں، ہم نے صرف اس کے مطابق اپنا زندگی کا نظام بنانا ہے۔ تو الدین ضابطہ حیات ہوتا ہے۔ اس ضابطہ حیات کو اللہ کے قوانین کے مطابق بنانا اور پھر ریاست کی سطح کے اوپر نافذ کرنا، یہ الدین، یہ الاسلام ہوگا۔ تو سمجھ آ گئی کہ یہ الدین اور الاسلام یہ کیسے، اس کو ہم کیسے نافذ کر سکتے ہیں اور کیسے سمجھ سکتے۔ پہلے تو سمجھنا ہے۔ تو سمجھنے کے اندر کیا چیز ہے کہ جو ضابطے قوانین کتاب اللہ کے اندر ہیں، ان کی روح سے دین کے نظام کو اسٹیبلش کرنا ریاست کی سطح کے اوپر، اور خود کو اللہ کے قوانین کے سامنے جھکا دینا۔ پھر کوئی جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں سے کسی بھی مذہب کا کوئی بھی مذہبی قانون اس کے اوپر نہ چلنا، اس کو بالکل ایک طرف کر دینا اور سیدھا اللہ کے قوانین کے مطابق اپنے نظام کے اوپر چلتے چلے جانا، یہ عند اللہ الاسلام ہوگا۔ اب سمجھ آئی کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ اس کے اندر تو پھر ریلیجیس اسکول آف تھاٹ کی کوئی چیز داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ داخل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ شرک بن جائے گا۔ تو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں۔ آگے کہہ رہا ہے، آگے پھر یہ بتا رہا ہے کہ اختلاف پھر کیسے ہوتا ہے کہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جن لوگوں کو الکتاب دی جاتی وہ اختلاف کرنے لگ جاتے۔ اب کیا کوئی
یہ جو اختلاف تھا یہ اس کتاب کے اندر تھا؟ نہیں، یہ چیز بتا رہا ہے پچھلے لوگوں کی جو روش ہے آج ہمیں بتا رہا ہے کہ کہیں تم بھی یہ غلطی نہ کر بیٹھنا۔ ایکچولی یہ وارننگ ہے، یہ سمجھانا ہے کہ جیسے ان لوگوں نے غلطی کی کہ کتاب بھی آ گئی، اس کے باوجود وہ اختلاف میں پڑے رہے، کیونکہ انہوں نے کتاب سے کوئی قانون نہیں لیا، اس کو سمجھا نہیں۔ کتاب آنے کے باوجود اپنے آباء و اجداد کے، اپنے مذہبی پیشواؤں کے طور طریقوں کے اوپر چلتے رہے، تو کہہ رہا ہے کہ کہیں تم بھی یہ غلطی نہ کر بیٹھنا، یہ ہے اس کا معنی۔ تو کہہ رہا ہے کہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن لوگوں کو الکتاب دی جاتی وہ اختلاف کرنے لگ جاتے، یعنی کتاب میں اختلاف نہیں تھا، اپنے مذہبی پیشواؤں کے بنائے ہوئے وہ جو مذہبی قوانین تھے ان کی روح سے وہ اختلاف کرنے لگ جاتے، اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کے اوپر چلنے کی وجہ سے وہ اختلاف کرنے لگ جاتے۔ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اس کے باوجود کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، کتاب کا علم، وہ پھر بھی باز نہیں آ رہے تھے، کتاب اللہ کو نہیں سمجھ رہے تھے، اس کے مطابق اپنا نظام نہیں بنا رہے تھے، اپنے ہی مذہبی پیشواؤں اور اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کے اوپر چلے جا رہے تھے، اس لیے وہ جھگڑ رہے تھے، اختلاف کر رہے تھے۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ اس کی نوعیت کیا تھی ان کے اختلاف کی، کہ بغیم بینہم، بغیم بینہم، یہ بینہم آپس میں، مگر صرف آپس میں ضد اور حسد کی بنا پر وہ اختلاف کرتے تھے۔ ضد اور حسد کیا تھی ان کو؟ یہ اسی سے بغاوت ہے، بغیم، اسی سے بغاوت۔ یہ بغاوت کیوں کر رہے تھے؟ ضد اور حسد کیوں کر رہے تھے؟ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے، کہ ان کے پاس دوسرے فرقوں کی نسبت زیادہ قوت اور اقتدار آ جائے، ان کے پاس زیادہ لوگوں کی عقیدت ہو، زیادہ لوگوں کا جمگھٹا ہو، زیادہ لوگوں کا ہجوم ہو، ان کے پاس زیادہ مین پاور ہو، لوگوں کی زیادہ سے زیادہ وہ لوگوں کے دلوں کے اوپر حکمرانی کر رہے ہوں اپنے عقائد کی روح سے۔ تو یہ تھی بغیم بینہم۔ فار ایگزامپل، ایک ملک کے اندر کوئی 20 فرقے ہیں، تو ہر فرقہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے پاس لوگوں کا آمد و رفت اس کے پاس زیادہ ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ ان کو فنڈنگ کریں، زیادہ سے زیادہ لوگ ان کے عقائد کو اختیار کریں، زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ عقیدت اپنی قائم رکھیں، ان کو زیادہ سے زیادہ مالی فائدہ دیں، ان کو اپنے جلسوں میں، تقریروں میں، اپنے پروگرام میں بلائیں، ان کو ہر قسم کی سہولیات مہیا کریں۔ تو یہ ایک دوڑ ہوتی ہے، ایک ریس ہوتی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ پھر لوگوں کی تعداد کو اپنے ساتھ ملا کر پریشر گروپ بنائیں، حکومتوں کے اوپر بھی پریشر بنائیں، پھر حکومتوں کے اندر بھی اپنا حصہ لیں، وہ طاقت کے بلبوتے کے اوپر لیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا، اب یہ جو 21ویں صدی اس دور کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ مذہبی پیشواؤں نے کتنے سرکاری عہدے حاصل کیے ہوتے ہیں، اور جن کے پاس وہ سرکاری عہدے نہ بھی ہوں، انہوں نے اپنے پریشر گروپ بنا کر کتنی طاقت حاصل کی ہوتی ہے کہ حکومتیں بھی ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے سے ڈرتی ہیں اور نہیں ڈال سکتی۔ یہ چیز ہوتی ہے، یہ ہے بغیم بینہم۔ اب سمجھ آئی کہ یہ کیا چیز ہے، کہ آپس کے ضد اور حسد کی وجہ سے زیادہ سے مفاد حاصل کرنے کی بنا پر وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر وہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی مذہبی تنظیمیں ہیں، کوئی ایک مذہبی تنظیم کسی دوسری مذہبی تنظیموں کے کفر کے فتووں سے نہیں بچ سکی۔ ہر ایک مذہبی جماعت کے اوپر دوسری مذہبی جماعتوں کے کفر کے فتوے لگے ہوئے ہیں، سو مچ سو کہ پاکستان کے اندر ایسی بھی مذہبی جماعتیں ہیں جنہوں نے امام مکہ اور امام مدینہ کے کفر کے فتوے بھی جاری کیے ہوئے ہیں، اور وہاں پر وہ ان کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے۔ یہ شدت، یہ اختلاف، یہ ڈس آرڈرنیس، یہ انتشار کیسے پیدا ہوتا ہے؟ مذہب کی روح سے۔ یہ بغض اور عداوت مذہب کی روح سے پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ نفرت
اور یہ عداوت مذہب کی روح سے پیدا کی جاتی ہے، اپنے آپ کو حق پر ثابت کر کے اور دوسرے کو باطل پر ثابت کر کے۔ اور وہ کن کتابوں سے ثابت کرتے ہیں؟ جو ان کے مذہبی پیشواؤں کی لکھی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں، ان کی روح سے، قرآن کی روح سے نہیں۔ قرآن کی روح سے تو کفر وہ تو اور چیز ہے، اللہ کی آیات سے انکار وہ کوئی بھی کر رہا ہو وہ اور چیز ہے۔ انہوں نے کفر بنایا کہ جو ان کے مذہبی قوانین کی خلاف ہو وہ کافر ہے۔ تو اس طرح سے پھر وہ معاشرے کے اندر ناہمواری، ظلم، فساد کی ایک وہ لرزہ خیز قیامت برپا کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے بغیم بینہم۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ وَمَن یکفر بِآیاتِ اللہ، جو کوئی اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرے یعنی انکار کرے، وہ خواہ کتنا ہی اپنے آپ کو مسلم کہلانے والا ہو، جیسے تمام فرقے اپنے آپ کو مسلم بھی کہلاتے ہیں، لیکن ایکچولی وہ کس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے اپنے مذہبی قوانین کی کتابوں کو، اپنے اپنے مذہبی پیشواؤں کو، وہ قرآن کو فالو نہیں کر رہے ہوتے۔ اس لیے قرآن کریم نے یہاں پر کفر کا لفظ استعمال کیا ہے، وَمَن یکفر، اور جو کوئی کفر کرے یعنی اللہ کی جو آیات ہیں اس کے ساتھ انکار کرے، تو اس میں پھر کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو یقیناً اللہ کا قانون مکافات جلد حساب لینے والا ہے، یعنی ریکارڈ و نتائج مرتب کرنے والا ہے۔ اس کا ریکارڈ بھی مرتب کرتا ہے اور اس کے پھر ساتھ ساتھ نتائج بھی مرتب کرتا چلا جاتا ہے۔ نتائج جو ہوتے ہیں وہ ہمارے حالات کے مطابق ہوتے ہیں۔ اگر نظام اللہ کے قانون کی روح سے قائم ہے، یا کم از کم جسے ہم انصاف کہتے ہیں، چلے اسی کی روح سے ہی قائم ہو، عدل و انصاف کی روح سے، عام جو علم ہے عدل و انصاف کا اس کی روح سے ہی اگر قائم ہو تو وہ پھر اس کے نتائج جلدی برآمد شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی سوسائٹی میں اب یہ دیکھیں کہ باہر کی جو یورپین کنٹریز ہیں وہاں پر ہم مسلم کنٹریز کی نسبت انصاف عدالتوں کے اندر زیادہ ہے، بہت کڑا انصاف ہوتا ہے۔ اگر کوئی بڑے سے بڑا بھی پکڑا جائے تو وہ اس بنا پر نہیں چھوٹ سکتا کہ یہ کوئی بڑی شخصیت ہے یا کوئی بڑا حکومتی عہدیدار ہے یا کوئی بڑا سرمایہ دار ہے۔ عدالتیں جو ہیں برابر انصاف کرتی ہیں۔ تو وہاں پر یہ دیکھیں کہ قرآن کی حکومت تو نہیں ہے، اس کے باوجود ایک عام جیسے عدل و انصاف ہونا چاہیے وہ چیز وہاں پر ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر بھی نتائج کتنی جلدی مرتب ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مجرم ہے تو اس کے ساتھ کتنا سختی کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، اس کے محاسبے کا بھی اور اس کے مواخذے کا کتنا سخت اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہے، نظام جتنا زیادہ قرآن کے قریب ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ نتیجہ بھی جلدی مرتب کرے گا۔ یہ اس لیے میں نے بات آپ کو بتائی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کا قانون مکافات عمل اپنا نتیجہ مرتب کر رہا ہے تو پھر ظالم چھوٹ کیوں جاتے ہیں؟ دیکھیں، ظالم انسان کی عدالتوں سے چھوٹتے ہیں جو ہم نے بنائی ہیں، جو ظلم پر مبنی ہے۔ تو عدالتوں کے اندر جتنا زیادہ انصاف ہوگا اتنی زیادہ مجرم کے چھوٹنے کی امید کم ہوگی۔ تو یہ جو قانون مکافات عمل ہے وہ کام تو کر رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں جو عدالتی نظام ہے خاص طور پہ مسلم کنٹریز میں اس کے اندر بہت ظلم ہوتا ہے، بہت بے انصافی ہوتی، اس لیے پھر نتائج وہاں سے اس طرح سے مرتب نہیں ہوتے جس طرح سے ان ممالک میں مرتب ہوتے ہیں جہاں پر انصاف پورے اچھے انداز سے نافذ ہوتا ہے۔ یعنی وہاں پر ان ممالک کے اندر جہاں پر انصاف پورے قانون کے ساتھ نافذ ہوتا ہے، وہاں پر تو بنسبت ان ممالک کے، تو جن ممالک کے اندر انصاف صحیح طریقے سے قائم ہوتا ہے وہاں پر مواخذہ جو ہے وہ بڑا جلدی ہوتا ہے اور ٹھیک طور پر ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔